السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 سے 157 تک ہے، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو اس کے لیے جو مارا جائے اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب پہلے اللہ نے صبر اور نماز کا ذکر کیا کہ اس سے مدد لو، کیونکہ اب مسلمانوں کے راستے میں اللہ کو پتہ تھا کہ اب ان کو جنگیں لڑنی پڑیں گی، اب ان کے ساتھ مشکلیں بھی ہیں اور مزید ابھی کٹھن راستے آ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میری راہ میں جو مار دیے جائیں گے ان کو مردہ نہ کہنا، یعنی اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو اس کی راہ میں جان دے اسے مردہ کہا جائے، بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی وہ دنیا میں بظاہر مر جاتے ہیں لیکن اللہ کے پاس زندگی پا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا قطرہ زمین پر خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اگر وہ اللہ کی خاطر اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے شہید ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دی جاتی ہیں اور ان کے لیے قندیلیں لٹک رہی ہیں، وہ جہاں مرضی پھرتی ہیں اور واپس اپنی قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ ان کا آنر ہے کہ شہید وہ واحد انسان ہوگا جو جنت میں جا کر بھی یہ چاہے گا کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور پھر شہید ہو کے پھر واپس آؤں۔ جو خوشی اور جو عزت اور جو رتبہ اس کو ملا ہے وہ اس کو بار بار چاہے گا کہ مجھے ملے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں زندگی میں لگتے ہو لاس ہو گیا، یعنی جو دنیا میں چلا جاتا ہے لگتا تو یہی ہے کہ بیچارہ چلا گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں چلا جائے اور پھر اللہ کی یہ قدر دیکھیں کہ جان اسی نے دی، اسی کی راہ میں لگائی، پھر وہ بھی کیسی قدر کرتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل چیز ہے نا، انسانوں کو اپنی زندگی سب سے پیاری ہوتی ہے، تو اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا اجر بھی اللہ نے اتنا ہی رکھا، جیسے اللہ نے فورس پارے کے شروع میں کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو پا ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہے، تو جان تو انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی۔ ہم اپنی ان جانوں کو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بچاتے رہتے، ہائی گرمی بہت ہے، ہائی بھوک لگ جائے گی، نیند کم ہو جائے گی، کھپنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کے لیے شہید ہونا بہت بڑا آنر ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ وہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے کھجوریں وہیں پھینک دی، کہنے لگا نہیں پھر تو مجھے جنت میں جا کے ہی کھانا ہے، اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ کتنا بڑا دل اور کتنی خوبصورت زندگی کو پا لیتے ہیں اور کتنا آنر اور رتبہ پا لیتے ہیں، اس لیے میری راہ میں جان دینے والوں کو مردہ بھی نہ کہا کرو۔ اور پھر جو بھی انسان مرتا ہے اس کی روح کو تو زندہ کر ہی لیا جاتا ہے، اور ان روحوں کو یا تو اجر ملتا رہتا ہے، جیسے قبر کے بارے میں آتا ہے کہ برے انسان کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور اچھے انسان کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے حد نظر تک۔ اور فرعونیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو صبح و شام عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، تو وہ روحیں تو عذاب سہتی ہیں یا سکھ سہتی ہیں، تو اس لیے یہ روح جو ہے یہ تو
بالکل ہی سکھ رہتی ہے اور اللہ کی جنت میں پھرتی رہتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو کچھ چیزوں سے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بہت شدت کا کلمہ ہے کہ آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے۔ دنیا ویسے بھی آزمائش کوئی چھوٹی موٹی انسانوں کو اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے گھر سے آتی ہی رہتی ہیں۔ جو دین کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، آزمائشیں تو ان کو بھی آتی ہیں، لیکن وہ چونکہ اپنی دنیا میں آتی ہیں اور اپنے مقصد کے لیے آتی ہیں، اس لیے ان کو انسان اتنا برا یا اتنی تکلیف دہ محسوس نہیں کرتا۔ جو اللہ کی راہ میں آتی ہیں ان کے لیے لوگ بڑا ترس اور سمپتھی اکٹھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ کی راہ میں تھے اور یہ دیکھو صبح سے جاتی ہے اور پڑھتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز خوف۔ بعض دفعہ لوگ چھوٹی چیزوں کا خوف، مثلا کچھ لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، حالانکہ مرنا ہر ایک نے ہے، لیکن وہ اس چیز کے بارے میں اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اسے بیماری بنا لیتے ہیں۔ کچھ اچھے بھلے تندرست ہوتے تو کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے یا پھر اس چیز سے ڈرتے رہتے میں بیمار نہ ہو جاؤں، میرا مال کم نہ پڑ جائے۔ یہ تو ایک طرح سے تکلیف اور عذاب ہی ہے انسان کے لیے، لیکن اس وقت مسلمانوں پر واقعی خوف تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا، کبھی کسی طرف سے افواہیں آتی تھی کہ کوئی جنگ کا خطرہ ہے، کبھی کسی طرف سے۔ ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ نے اس طرح آرام فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے، دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی آواز کی جانب روانہ ہو گئے اور معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، یعنی اتنے بہادر تھے کہ آواز کو سن کے لوگوں سے پہلے پہنچے۔ یہ تھا ایک رہنما، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر یہ جو بھوک ہے اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں سے 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو فقط تہبند ہوتا یہ کمبل جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تو کسی کے ٹخنوں پر، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا بھی وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یعنی 2 مہینے آپ کے گھر میں آگ نہیں چلتی تھی۔ عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پہ۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتے اور آپ ہمیں بھی دیتے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کے کھایا ہو۔ یہ حال تھا کہ مالوں کی کمی اور بھوک، نقص من الاموال۔ اب یہ ہے کہ اہل صفہ کے پاس اگر مال ہوتا تو لباس پورا نہ پہنتے، یعنی اپنے گھروں سے وہ دین کی خاطر دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، تو کوئی بہت امیر نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور شروع میں زیادہ نبیوں کے فالوور غریب لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں راستے میں بیٹھ گیا تاکہ مجھے کوئی کھانے کا میرا حساب ہو۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے اور قرآن پاک کی فلاں آیت کہنے لگے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ اپنے گھر گئے اور یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی۔ وہ مجھ سے سمجھ نہ پائے۔ یہ آیت تھی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر گزرے، ان کو بھی میری حالت دیکھ کر سمجھ نہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ میرے سرہانے کھڑے ہیں، اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرہانے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میرا یہ حال ہے۔ مجھے گھر لے گئے، میرے لیے دودھ کا پیالہ لانے کا حکم دیا۔ میں نے جو دودھ کا پیالہ جب لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میرے دل میں آیا کہ بھوک مجھے لگی ہے، ان سب کو بلا کے تو میں بھوک کیسے پوری ہوگی میری؟ لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کر دو، اور وہ 100 سے زیادہ تھے اور شاید اس سے بھی زیادہ، اور میں نے سب کو پلانا شروع کر دیا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اب تم پیو۔ میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ پھر آپ نے فرمایا اور پی لو۔ میں اور پیا۔ کہا اللہ کے نبی اب میرے اندر بالکل بھوک نہیں ہے، یہ اندر دودھ جا ہی نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا اور وہ پیالہ ختم ہوا، یعنی وہ معجزہ بن گیا ایک پیالہ۔ تو ایسے پھر اللہ مدد کرتے تھے۔ اور پھر ایک جنگ میں یہ گئے، کہتے ہیں ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کو نکلے۔ سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک اونٹ تھا اور باری باری ہم اس پر سوار ہوتے، اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے۔ میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرما رہے اس حال میں ہم پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیتے، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا۔ تو یہ مشکلیں تھیں ان کو دین کے راستے میں، جانوں کی مشکل۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ والثمرات، اور پھلوں کی مشکل، کیونکہ مدینہ میں زیادہ تر پھل ہی تو ہوتے تھے، وہ بھی پھر ہر وقت اور ہر جگہ ہر ایک کو نہیں مل پاتے تھے۔ وبشر الصابرین، تو دنیا میں بھی کسی کو بھی یہ تکلیف آ سکتی ہے کہ اس کے پاس مال کی کمی ہو، کوئی اس کا پیارا یا گھر کا سربراہ ہے اور وہ سب کما کے دے رہا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور فروٹس ویسے بھی ثمرات یعنی انسان کی کوشش کا پھل نہیں ملتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وبشر الصابرین، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، جو ان مشکلوں میں ڈٹ جائے گا اور اپنے آپ کو دین پر قائم رکھے گا، اللہ کی رضا کے لیے ان مشکلوں کو برداشت کرے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صبر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے کہ کتنا زیادہ اس کا اجر ہے، کہ اللہ کے فرشتے آ کے سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ اور یہاں اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشیاں ہیں، کیونکہ پھر یہ ساری تکلیف کے دور گزرے اور صحابہ کے اور بعض بڑی بڑی پیسہ بھی آ گیا اور سکون بھی آ گیا اور اللہ کی طرف سے فتح بھی آ گئی۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ مشکلوں کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور جو بھی اس راہ میں نکلے گا یہ اس کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ کانٹوں کا راستہ ہے، صرف آسانیاں نہیں ہیں۔ توحید کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو لوگوں سے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور نیند بھی چھوڑنی پڑتی ہے اور آسانیاں بھی کم ہو جاتی ہیں اور جان بھی دینی پڑتی ہے۔ کبھی تو جان جاتی ہے اور کبھی یہ چیزیں تکلیف کی صورت میں انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ لیکن جو انسان صرف سکون کے لیے اس راستے پہ چلتا ہے وہ بھول میں ہے، کیونکہ یہ راستہ مشکلوں کا راستہ ہے اور جنت مشکلوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں چلے جانا ہے۔ یہ کلمات صرف زبان ہی سے نہیں ادا کرتے بلکہ دل سے بھی اس بات کے قائل ہوتے کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں، تو جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئی وہ ٹھیک اپنی جگہ پر چلی گئی اور ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو
چند دن کی زندگی ہے۔ چنانچہ جب آپ کا نواسہ حضرت زینب کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے، ان کا بار بار پیغام آ رہا تھا کہ آپ آئیں، اس کی طبیعت خراب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا یوں کہو ان لہ ما اخذ ولہ ما اعطی، اسی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، یعنی جو بھی ہر چیز اسی کے پاس ہے، ایک مقرر وقت کے لیے ہے، تو چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آیت سن کر آئے کہ آپ نے فرمایا جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد آپ نے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ دے۔ اور مجھے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی مصیبت ہو جو انسان پڑھ لے اللہ اس سے بہتر بدلہ دیتا ہے اس کو۔ کہتی جب وہ فوت ہو گئے میرے شوہر تو میں نے یہ پڑھ لیا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آپ کا نکاح ہوا تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ اللہ نے بہتر بدلہ دیا۔ تو یہ یعنی ایک ایسی چیز ہے، آپ نے فرمایا یہ جس چیز کے لیے پڑھی جائے اللہ اس کا انسان کا وہ نقصان پورا کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز گم ہو تو انسان کے پڑھے تو وہ جلد یا بدیر مل جاتی ہے، اور پھر یہ اس چیز کا یہ الفاظ اس چیز کا بھی احساس اندر دلاتے ہیں کہ جو بھی ہے جو مل گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت جو انسان کو پہنچتی ہے وہ زمین میں یا اس کے اپنے نفس میں تو وہ سب لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے سے، یعنی اس کے پیش آنے سے پہلے ہی۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے کہ وہ سب کچھ پہلے ہی جانتا ہوتا ہے اور سب کچھ اس نے لکھ رکھا ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ سب اس لیے رکھا کہ جو تمہیں مل جائے اس پہ فخر نہ کرو، تمہیں یہ نہ لگے کہ میری بڑائی ہے یا میرے اپنی کوالٹی کی وجہ سے ملا، اور اگر کچھ کھو جائے تو اس پہ دکھ نہ کرو کہ ہائے مجھ سے چلا گیا، اس نے جانا ہی تھا اور اسے ملنا ہی تھا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو دنیا میں ہے، یہ چیز یہ الفاظ انسان کو اتنا حوصلہ دیتے کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ اس کو کتنی ہی پیاری ہے، وہ کسی دنیا کی چیز میں ہے، مال میں ہے، اولاد میں ہے، گھر میں ہے، کچھ بھی جو ضائع ہو گیا اس نے ہونا ہی تھا۔ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ کتنے کتنے خوبصورت گھر لوگ بناتے ہیں، چند سالوں کے بعد اس کا کچھ خراب ہو جاتا ہے، کبھی دیمک لگ جاتی، تو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، باقی ہر چیز فانی ہے۔ کسی بھی نقصان پر اگر انسان یہ پڑھ لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس چیز کو سمجھ کر کہ یہ چلی گئی چیز ہمیں بھی جانا ہی ہے، تو اس کے دل سے وہ افسوس اور دکھ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا فرمان ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہوں گی، واولئک هم المہتدون، یعنی 3 طرح کے انعامات یہ لوگ پائیں گے۔ صلوات بھی رحمت کے مفہوم میں ہے، لیکن واللہ عالم اس کا کچھ الگ سے بھی خاص مطلب ہو، یعنی ہم تو اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں کہ نوازشیں یا عنایات اور رحمتیں ہوں گی، لیکن یہ رحمت اور صلوات ضرور الگ الگ چیزیں ہوں گی، اور اس سے اللہ کی زیادہ رحمت کی طرف یعنی توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی بہت رحمتیں آئیں گی اس انسان پر جو یہ کہے گا۔ صلوات بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی، اولئک هم المہتدون۔ آگے وٹ نیکسٹ، انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، وہ رک نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی امانت کو اللہ کو دے کے سونپ کے تو ریلیکس رہیں گے کہ سب چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے، تو اس میں کوئی بڑی تکلیف دہ بات نہیں ہے۔ پھر وہ آگے کچھ کرنے کے قابل بھی ہوں گے،
اور دل سے وہ ہر وقت کا جو غم ہے وہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری چیز مجھ سے کھو گئی تو اس کے دل میں ایک دکھ رہتا ہے، بلکہ اس کی بجائے اگر یہ سوچے کہ اس چیز کا یہی ٹائم تھا، اس نے جانا ہی تھا، اس نے ٹوٹنا ہی تھا، اس نے کھونا ہی تھا، تو پھر اس کے دل سے غم اور تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اور جب دنیا کے ساتھ بہت دل لگایا ہوتا ہے اور دنیا کے ساتھ بہت انسان خوش اور ریلیکس رہ رہا ہوتا ہے اور اسی کو اکٹھا کرنے میں ہوتا ہے، اس کی تکلیف اور دکھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے۔ آپ خود فرماتے تھے میری تو مثال ایسے ہے جیسے کوئی مسافر ہو جو کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا اور پھر آگے چل پڑا۔ تو دنیا اتنی سی حیثیت رکھتی ہے، دنیا کو اسی حیثیت سے دیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ بہت دل لگانا اور اس کے لیے بہت کھپنا اور کوشش کرنا، یہ انسان کو پھر دکھی کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی دنیا میں اتنا اللہ کو بھولا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اچانک کوئی مال میں، اولاد میں یا بھوک کے ذریعے یا پھر جان کی کمی سے کسی طرح بھی کوئی تکلیف آتی، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور بعض دفعہ بالکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور یا پھر منہ سے ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی انسان کا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ سب جانتے ہوتے ہیں کہ تو نے میرے ان بندے کا بچہ لیا، اس کے جگر کا ٹکڑا لیا، تو اس نے کیا کہا؟ اور اگر تو وہ انا للہ پڑھے اور الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے کہ یا اللہ اس نے الحمدللہ کہا۔ اللہ فرماتے جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یعنی اللہ کا ریگارڈ ہے، وہ شکور حلیمہ ہے، بہت قدردان ہے۔ کوئی بھی انسان جو کوئی بھی ایفرٹ کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا کے رکھے اور زندگی کی جو بھی کمیاں ہیں ان پہ بہترین صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔